بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گلگت شہر میں اور میرے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان تحفظ حقوق پشتنی باشندگان کی ایک تنظیم ہے. ان کے ذمہ داران صدر صاحب اور دیگر لوگ موجود ہیں. کافی عرصہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ایشو چل رہے ہیں پشتنی باشندگان کے حوالے سے اس کے حل کے لیے یہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. بے شمار مرتبہ انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیے اور یہاں پر حکومت سے بھی انہوں نے مذاکرات کیے. ابھی یہ ان کا سفر جاری ہے. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے کب اس فورم کا آغاز کیا، کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اور کیا عوام بھی انٹرسٹ ہے یا نہیں، حکومت کی طرف سے کیا کچھ ہو رہا ہے، چونکہ یہاں پر کام کرنا بہت ہی مشکل ہے. مختلف قسم کے یہاں پر جو قوانین نافذ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا سفر ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. سر السلام علیکم. سر آپ صدر ہیں اس فورم کے اور کافی متحرک بھی نظر آ رہے ہیں آپ میڈیا میں، تو یہ کب سے آپ نے اس کا آغاز کیا؟ تھوڑا سا ناظرین کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شمشاد حسین ہے. پشتنی باشندگان گلگت کا اس وقت میں پریزیڈنٹ ہوں. ہماری یہ تحریک اس کے سربراہ تھے غلام محمد گون صاحب. یہاں پچھلے 70 سالوں سے یہ تحریک جاری ہے. ہمارے یہاں پہ زمینوں پر، پہاڑوں پر، دریاؤں پر ہمارے حقوق ہیں. اس کے علاوہ یہاں جو پشتنی باشندگان ہیں، بالخصوص یہ ٹاؤن ایریا کے تو یہ شروع مہاراجہ کے دور سے یہ ہیڈ کوارٹر رہا یہاں پہ. پھر انگریز آئے، پھر پاکستان آیا. ہاں، پاکستان اپنے ہاتھ سے ہم لوگوں نے بنا کے اس کے ساتھ الحاق کیا. لیکن آج تک ہمیں یہ جو پشتنی باشندگان ہیں اس سے موضع گلگت کے، ان کو آج تک کوئی ایک سرساہی زمین نہیں ملی ہے. تقسیم ہو کے بنجر جو باپ دادے کی طرف سے وراثت میں تھوڑی سی زمین ملی تھی وہ اس وقت ختم ہو رہی ہے. لوگوں کو بیٹھنے کے لیے، ان کو مزید پھلنے پھولنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ چونکہ پاکستان بننے کے بعد یہاں باہر سے فلو ہوا، لوگ آئے اسلام کے نام پر، پاکستان کے نام پر، تو ان کے پاس کیا کہتے ہیں وسائل بھی ہیں، بااثر بھی لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ پٹواریوں کی ملی بھگت سے ہماری زمینیں، اکثر زمینیں اس وقت جو ہیں ان پر وہ باہر کے لوگ قابض ہیں اور ان پر کوئی قدغن نہیں ہے. یہاں پہ جو بیوروکریسی آتی ہے اکثر وہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں شاطرانہ ان کی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے حقوق سے محروم ہیں. کئی مرتبہ ہم پروٹیسٹ کر کے روڈز کو بلاک کر چکے ہیں. زمینوں کے کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ گلگت کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ کوئی قانون لائے اس کو تقسیم کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے قانون آتے آتے مجھ سے پہلے کئی صدور یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. میں اس وقت میرے 4 سال ہو گئے ہیں. 4 سال میں ہم نے انتہائی پولائٹلی ہر محکمے میں سی ایم صاحب کے ساتھ صرف ایک یعنی ہمارا ان کے ساتھ نشست ہو گئی. اس میں انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم آپ کے یہ جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں گے، تو لیکن آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. سر، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کا جو ہر باشندہ اس کا یہ مسئلہ ہے. جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان کا بھی مسئلہ ہے، تو پھر قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر صاحب سے اس دن بات ہو گئی تو کیا تھا، میرے ساتھ دینے کے لیے، میرے ٹیبل پر میرے ساتھ دینے کے لیے جو حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہیں وہ وزراء ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. یہ کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ سب کا مسئلہ ہے یا یہ کہیں اور کسی دوسری دنیا کے مخلوق نہیں ہے. وہ بالکل جی بی کے لوگ ہیں، لیکن ان کو یہاں پہ قانون سازی کرتے ہوئے انہیں کیا تکلیف ہے؟ یا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کنٹرول ڈیموکریسی یا کنٹرول کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جوڈیشری کنٹرول. باقی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پچھلے یہ دیکھیں 15-20 ہمارے جو مقدمات پچھلے 20 سالوں سے چل رہے ہیں، کوئی ڈیسیجن عدالتوں میں آپ کے مقدمات بھی چل رہے ہیں. زمینوں کے حوالے سے حدود کا تعین نہیں ہے، حقوق کا یہاں پہ یعنی استحصال ہو رہا ہے. باہر سے آنے والے لوگوں کو ڈومیسائل بنا کے دے رہے ہیں. اس پر بھی ہمارا یعنی انتہائی شدید احتجاج ہے. ہم لوگ اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے رولز میں یہاں پہ جتنے بھی جابس کے حوالے سے یہ ہے کہ 1 سے اسکیل 1 سے اسکیل 11 تک
ان لوگوں کا حق ہے یہاں کے جو پشتینی باشندگان ہیں جو آفیسز کے ارد گرد رہتے ہیں، کلیئر کٹ انسٹا کوڈ میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے جوان اس وقت بے روزگاری میں ہیں، لیکن لوگوں کو باہر سے پاکستان سے پنجاب سے لا کے یہاں پہ اندر اس وقت کھپایا جا رہا ہے، یا ادر ڈسٹرکٹ سے لا کے یہاں ادھر ان کو یعنی جو آفیسر ہوتا ہے وہ اپنے من پسند پتہ نہیں کیا کیا چالیں ہیں. حالانکہ ایف پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ وہاں پر بھی ہمیں مطلب آج کل وہ اس پر بھی وہ اعتبار نہیں رہا کہ وہ وہاں سے بھی گپلے ہوئے اور کیا نہیں جو غیر مستحق لوگ تھے وہ اس کے اندر آ گئے، قابل لوگ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. میرٹ کا انہوں نے دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. تو یہاں کے لوگ بہت ہی اس وقت فرسٹریٹڈ ہیں، بالخصوص زمینوں کے حوالے سے. تو ہم اپنی جدوجہد انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں نائب صدر ملک افتخار صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. سر، یہ بڑا ایشو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، مین ایشو ہے گلگت بلتستان کا، تو کیا عوامی اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، عوام بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اور عوام نے پروٹیسٹ کیا، گلگت بلاک کیا، کئی دفعہ ہم نے احتجاج کیا سرکار کے سامنے. جیسا بھی آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ جو ہماری عدالتوں میں کیسیں چل رہی ہیں یا سرکار کے جو باہر سے بندے آ کے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ایک ہی ایشو ہے جس کی وجہ سے باہر سے لوگ یہاں آ کے قبضے کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ خالصے سرکار پاکستان کے ہمارے جو یہاں بیوروکریسی ہے ان لوگوں نے ایک نام رکھا ہے ہماری زمینوں کا خالصے سرکار، حالانکہ ہماری ذاتی زمینیں ہیں. کیونکہ جب پاکستان نہیں تھا، انڈیا نہیں تھا، یہ تقسیم نہیں ہوئے تھے، اس وقت کشمیر تھا، گلگت بلتستان تھا، ہمارے یہاں ریاست گلگت بلتستان تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے سے آج تک ان زمینوں کے مالک ہم ہیں اور ان کے اوپر حق بھی ہمارا ہے، اور ان کے پانیوں کے اوپر، ان کی جنگلات کے اوپر، ان کی معدنیات کے اوپر، K2 پہاڑ کے اوپر، سیاچن کے اوپر، اس کے اوپر تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بیوروکریسی، ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم، ہمارے پاکستان کے صدور وہ دنیا میں جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں جی ہمارا K2. تو افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف وہ اس بات پہ کہ خالصے سرکار کا ایک کالا قانون ادھر لا کے لاگو کیا ہے، کیونکہ ہم آئین پاکستان میں شامل نہیں ہونے کی وجہ سے ان زمینوں کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمینیں گلگت بلتستان کی ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ دیگر علاقوں میں بھی یہ مسائل اتنے نہیں ہیں، کیونکہ دیگر علاقوں میں ایسا ہے کہ سرکار کا اتنا رٹ قائم نہیں ہے. وہاں اپنے جنگلات، اپنے پانی، سب کے اوپر عوام کا اپنا قبضہ ہے. ہمارے اوپر کیونکہ یہ گلگت دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ڈون سے بھی آتے ہیں، دیگر اضلاع سے بھی لوگ یہاں تعلیم کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں یہاں ان کو دارالخلافے میں آنا پڑتا ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ لوکل ہمارے اسمبلی سے یہ بل پاس کیوں نہیں ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ گلگت سٹی کے اندر تمام اضلاع کے جتنے بھی ممبر ہمارے ممبران اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذاتی مفادات ہیں ادھر. وہ ذاتی مفادات یہ ہے کہ کسی کا یہاں زمین اس نے قبضے کی ہوئی ہے، کسی نے گھر سرکاری اپنے نام الاٹ کرایا ہوا ہے، اور کسی کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، تو سب کے مفادات اس گلگت شہر میں. لیکن جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، آپ کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو رہی ہے. جی، اس کے لیے ہم نے ایک کیس بھی بنایا ہے عدالت میں، ہم نے کیس بھی دائر کیا ہے. یہاں جتنے غیر پاکستان سے صوبوں سے، ہمارے پاکستان کے دیگر صوبوں سے، خاص کر KPK سے، KPK کے لوگوں کا فلو یہاں زیادہ ہے، اور ہم نے سرکار میں یہ کیس بھی دائر کیا ہوا ہے. جتنے بھی یہاں ڈومیسائل بنے ہیں، وہ ڈومیسائل جیسے کراچی میں ہمارے 1970 میں جا کے لوگ آباد تھے، ان کو آج تک وہاں ڈومیسائل نہیں دیا جاتا ہے، وہاں رہائشی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. ہم نے کئی دفعہ اسمبلی میں بھی ہمارے ممبروں کے ساتھ ہم نے آواز اٹھوائی، ہم عدالت بھی گئے ہوئے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا جو ڈومیسائل ہے اس پہ ان کا پورا حق ہے. کیونکہ باہر کے بندے یہاں جب ڈومیسائل بناتے ہیں تو وہ ہماری نوکری کے اوپر بھی قابض ہوتے ہیں، ہمارے ادھر ہیلتھ کے اوپر بھی وہ بوجھ ہے، ہمارے ایجوکیشن پہ بھی بوجھ ہے. ہم یہ سارے صوبوں کا جو ایک لوڈ ہمارے اس ہیڈ کوارٹر پہ ہے ہم برداشت کر رہے ہیں. لیکن دیگر صوبے جو ہیں وہ اسمبلی میں ہمارے حق میں ممبران جو آتے ہیں کہ دیامر سے آتے ہیں، گزر سے آتے ہیں، ہنزا نگیر سے آتے ہیں یا استور سے آتے ہیں، وہ ہمارے حق میں بات کرنے کے لیے، اس بل کو پاس کرنے کے لیے، اس لیے ان لوگوں کو شامل کریں کہ وہاں پر
پر بھی ایشو آ جائیں گے. اگر آج گلگت شہر میں ہیں تو کل وہاں پر بھی آج جو لینڈ ریفارم ایکٹ بنا ہے گلگت میں، ٹھیک ہے، اس لینڈ ریفارم ایکٹ میں ہم کہتے ہیں کہ پورا جی بھی ابھی لپیٹ میں آ گیا. جی پہلے ہم خالص سرکار کے نام پہ ہم گلگت کے 3 پشتونی باشندگان جو ہیں سٹی کے، ہم لوگ اس میں متاثر تھے. آج جو لینڈ ریفارم بنا اس میں پورا جی بھی متاثر ہو گیا، کیونکہ سرکار کو ہم نے لینڈ ریفارم میں 80 اور 20 صدر صاحب ہم نے 20% زمینیں سرکار کو دینی ہے. اگر ہم نے سٹی والوں نے دینی ہے تو ہنزا نگیر نے بھی دینی ہے، بلتستان نے، سب نے دینی ہے سرکار کو. ہاں ابھی وہ رول ادھر تمام جو ضلع ہیں سب اس کو مسترد کر رہے ہیں. آج وہ ہمارے موقف پر جو ہمارے پشتونی باشندگان کا جو موقف تھا، آج تمام اضلاع کے لوگ ہمارے گلجی بی کے، ٹھیک ہے، وہ سب اس موقف پہ آ رہے ہیں کہ ان کا جو مطالبہ تھا پہلے ہماری زمین، ہماری ملکیت، ہمارا حقوق، اس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہے تھے. جب ابھی ان کے اپنے گھر آ گئی نا یہ لڑائی، پھر وہ بھی ہمارے ساتھ دیتے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو یہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال تھا شاید 52 یا 54 میں جو یہاں پر اس سے پہلے لاگو تھا، بعد میں سسپینڈ ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ اس کو بحال ہونا چاہیے. ہم نے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم نے یہاں روڈے بلاک کی پروٹیسٹ کیا. اس میں ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیا جائے. اس اسٹیٹ سبجیکٹ رول میں ہمارے جو حقوق ہیں اس کی تحفظ ہے، ہمارے حقوق کی تحفظ ہے. کیونکہ ابھی یہاں اے سی آتا ہے، ڈی سی آتا ہے، سارے ہمارے ڈون سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے حق کے لیے کبھی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس خالصے سرکار کے نام پہ ہمارے جو تحصیل میں جو ہمارے پٹواری حضرات بیٹھے ہوئے وہ ہماری زمینوں کو بندرباٹ کر رہے ہیں. کہیں کالج کے نام پر، یونیورسٹی کے نام پر، قبرستانوں کے نام پر، کسی بھی نام پر وہ ہماری زمینیں پیسے کھا کے، بھاری پیسے عوض وہ الاٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اوپر سے آرڈر ہوتا ہوگا، وہ نہیں، وہ آرڈر کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ آرڈر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ چیف سیکرٹری بھی یہاں ڈون سے آتا ہے، ہوم بھی یہاں ڈون سے آتا ہے، آئی جی پی بھی یہاں ڈون سے آتا ہے، اے سی بھی یہاں ڈون سے آتا ہے، ڈی سی بھی یہاں ڈون سے آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہو تو ہماری ان سارے جو مسائل ہیں ان پوسٹوں پہ ہمارے اپنے لوکل لوگ بیٹھیں گے تو لازمی بات ہے، ہمارے لوکل لوگ بیٹھیں گے تو وہ اسمبلی میں بھی ہماری بات کریں گے، اور جب آفسوں میں جائیں گے تو بھی وہ ہمارے ہی وہ کریں گے. تھینک یو. میرے ساتھ موجود ہیں اس فورم کے جنرل سیکرٹری. سر، اس سارے ایشو پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب، سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ کے نمائندے آپ کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں ڈون کی پارٹیوں سے یہ سب منسلک ہیں، وہ ان کے ایجنڈے پر چلتے ہیں. ہمارا ایجنڈا وہ چلا ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے ایجنڈے پہ وہ بات کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے. وہ صرف اپنے مراعات تک کے حد تک کام کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے سبسڈی اور زمینوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، یہ ایک اجارہ داری ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، اور عدل واحد ایک چیز ہے جو عدل کے بغیر نہ حکومتیں چل سکتی ہیں، نہ ہم چل سکتے ہیں، نہ اسلام چل سکتا ہے. تو عدل پہ اگر یہ آ جائیں گے تو یہ کوئی بات نہیں ہے. دنیا پاکستان کی کسی کونے میں خالص سرکار نہیں ہے. گلگت میں دوسرے ہمارے جو اضلاع ہیں وہاں خالص سرکار نہیں ہے. صرف ایک سینٹر مجینی محلہ میں خالص سرکار کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب ہمیں کسی سے نہیں مل رہا ہے. اچھا سر، آخر پہ ایک تو آزاد کشمیر سے بھی آپ کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ان کو حقوق دیا جائے. یہاں پر کام کرنا بہت مشکل ہے. کسی قسم کوئی پرابلم، کوئی تھریٹس آپ کو آتی ہیں حکومت کی طرف سے کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں؟ سچ ابھی تک ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے حکومت کے ڈنڈے کے حوالے سے. عدل اور انصاف کے انتہائی تاخیری حربوں کی وجہ سے ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا بھی ہے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے لیے پرابلم پیدا کر رہے ہیں. بالخصوص یہ سبسڈی کے حوالے سے، سبسڈی ایک گندم میں دے رہے تھے، اس میں بھی ابھی لے تو لال سے کام لے رہے ہیں. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سارا سبسڈی بھی لے جائیں، سب کچھ لے جائیں، اپنا یہ سارا وہ سمیٹ کے یہاں سے چلے جائیں. ہم جانے ہماری زمینیں چھوڑیں. یہ ہم کیا کہتے ہیں
खालिस सरकार की कोई इनकी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम दरिया से लेकर पहाड़ तक हमारी ज़मीनें हैं और ये ADP जो दे रहे हैं वो हमारी मर्ज़ी से खारिज हो जाए। यहाँ पर हमारे लिए नहरें निकाली जाएँ और हम अपने लोगों को बसाएँगे। हम पाकिस्तान को भी यहाँ से देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये थे आज के इस प्रोग्राम में मौजूद तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ के पुश्तनी बाशिंदगान की एक फ़ोरम है, एक तंजीम है, उनके सदर शमशाद हुसैन साहब और उनके नायब सदर मलक इफ्तिखार साहब जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जब तक हमारे हकूक़ नहीं मिल जाते, हमारे हकूक़ बहाल नहीं किए जाते, पुश्तनी बाशिंदगान के जो मुतालबात हैं वो हल नहीं किए जाते और जो स्टेट सब्जेक्ट रूल जो 54 में जिसको सस्पेंड किया गया था उसको बहाल नहीं किया जाता, तब तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर।